الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، درود سید عالم نور مجسم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب دانے غیوب، میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کرنے کے بعد، آج رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک ہے اور یورپ کے اندر اور عرب ممالک کے اندر آج یکم رمضان المبارک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ماہ مبارک رمضان المبارک کا پہلا دن اور یہ جمعۃ المبارک کا دن ہمارے لیے اللہ تعالیٰ بخشش کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کے صدقے اور اس بابرکت دن کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس بیماری کرونا جیسی بیماری سے محفوظ فرمائے، اور جلد از جلد جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے نجات عطا فرمائے۔ حضرات عزیز وقار، کیونکہ بالخصوص یورپ کے اندر مسجدیں اس بیماری کی وجہ سے بند ہیں، اللہ کے گھر بند ہیں، جمعۃ المبارک نہیں ادا کیا جا رہا، گھروں کے اندر نماز ظہر ادا کی جا رہی ہے، تو آپ ایک تو سب دعا کریں اس ماہ مبارک کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالی جلد از جلد اس بیماری سے نجات عطا فرمائے تاکہ ہم اللہ کے گھروں کو آباد کریں، کیونکہ جو رونقیں اس ماہ مبارک کے اندر باقی مہینوں کی نسبت اس ماہ مبارک کے اندر جو اللہ کے گھروں کے اندر رونقیں ہوتی ہیں، ابھی وہ رونقیں نہیں ہیں اس وقت۔ تو حضرات عزیز وقار، آج جمعۃ المبارک بھی ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن بھی بڑا اہل اسلام میں بڑی فضیلت کا دن رکھتا ہے، بلکہ مسلمان کے لیے یہ جمعۃ المبارک کا دن جو ہے یہ عید کا دن ہے۔ اس کی جتنی بھی فضیلت بیان کی جائے اتنی ہی کم ہے، اور پھر اس جو جمعۃ المبارک کا جو دن ہے، اس دن درود پاک کی بڑی فضیلت ہے۔ ویسے تو آپ سرکار کی بارگاہ میں جتنا بھی درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اس کی بڑی فضیلت ہے، لیکن یہ خاص ایک دن ہے جمعۃ المبارک کا دن۔ جس طرح باقی راتیں ہیں، شب برات کی، شب معراج کی، لیلۃ القدر کی ایک راتیں ہیں، خاص راتیں ہیں، باقی راتوں کی فضیلت اگر انسان عبادت کرتا ہے تو بڑی فضیلت ہے، تو ان راتوں کے اندر خاص ایک راتیں جو ہوتی ہیں فضیلت والی راتیں ہیں۔ اسی طرح یہ ہفتے کے 7 دنوں میں یہ ایک آج کا جو دن ہے جمعۃ المبارک کا دن، یہ ایک خاص امت مصطفیٰ میں ایک فضیلت کا دن رکھتا ہے۔ تو حضرات عزیز وقار، آج کا دن کی بھی بڑی فضیلت ہے، اور پھر رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک بھی ہے، تو بڑی فضیلت ہے۔ ہم جو ہے درود پاک بہت زیادہ پڑھا کریں، بالخصوص جمعۃ المبارک کے دن اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آج میں نے جو یہ پروگرام جمعۃ المبارک کے دن یہ شروع کیا ہے، یہ اس لیے کیا ہے تاکہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس کی فضیلت بیان کی جائے۔ تو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مقدسہ پڑھی ہے، جس کے اندر خالق کائنات نے بالخصوص اس ماہ مبارک کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ خالق کائنات نے
ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ تو حضرات ذی وقار اس آیت مقدسہ کے اندر بھی 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس ماہ مبارک رمضان المبارک کے مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہیں، اور دوسری یہاں پر چیز یہ بیان کی گئی ہے، خالق کائنات نے فرمایا کہ یہ مشقت صرف تم پر ہی نہیں بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور یہ روزے فرض کرنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ خالق کائنات نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ باقی مہینوں کے اندر 11 مہینے کے اندر انسان سستی اور کوتاہی کے اندر وقت اپنا گزار دیتا ہے، نماز کی پابندی نہیں کرتا، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا، ذکر و اذکار نہیں کرتا، اور لیکن یہ خاص جو مہینہ ہے یہ باقی مہینوں کی نسبت یہ فضیلت اس لیے زیادہ رکھتا ہے کہ اس کے اندر انسان متقی بن جائے۔ اگر باقی دنوں کے اندر 11 ماہ کے اندر انسان نے گناہ کیے ہیں تو اس ماہ مبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے معافی طلب کرے۔ تو حضرات ذی وقار اس ماہ مبارک کی جتنی بھی فضیلت بیان کی جائے اس کی جو ہے کم ہے۔ آئیے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال رمضان کے اندر جو خطبہ ارشاد فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، آئیے وہ خطبہ جو ہے سماعت فرمائیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخری دن میں واعظ فرمایا اور رمضان المبارک کی فضیلت بیان فرمائی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو تم پر عظمت والا اور برکت والا مہینہ سایہ فغن ہوا ہے، وہ مہینہ جس میں 1000 ماہ سے ایک رات افضل ہے، ایک رات افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے فرض کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں، اور اس کی رات میں قیام کرنا یعنی کہ بالخصوص نماز تراویح کا ادا کرنا ثواب کی چیز بنائی ہے۔ تو حضرات ذی وقار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ میں ایک نفل پڑے گا تو ایسا ہے جیسے اس نے اور مہینوں میں فرض ادا کیا، یعنی کہ اس ماہ مبارک کی کتنی فضیلت ہے۔ اگر کوئی اس ماہ مبارک کے اندر نفل ادا کرتا ہے تو ایسا ہے جیسے اس سے باقی 11 مہینوں کے اندر اس نے جو ہے فرض ادا کیا ہے۔ اور فرمایا اور جو اس ماہ میں فرض ادا کرے رمضان المبارک مہینے میں تو ایسا ہے جیسے اس نے باقی دنوں کے اندر باقی مہینوں کے اندر اس نے 70 فرض ادا کیے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا، اور صبر کا ثواب جنت ہے، کیونکہ یہ ماہ مبارک کے اندر مسلمان روزہ رکھ کے صبر کرتا ہے۔ پانی موجود ہے، انسان پانی نہیں پیتا، کھانا موجود ہے، کھانے کے لیے طرح طرح کے چیزیں موجود ہیں، لیکن انسان ان کے قریب نہیں جاتا کھانے کے لیے۔ کیوں؟ کہ یہ ماہ مبارک صبر کا مہینہ ہے، اور جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے صدقے ثواب اس کا کیا ہے؟ اس کا ثواب جنت ہے، اس کا ثواب جنت ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کا یہ مہینہ ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ۔ تو حضرات ذی وقار ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں، پیار کریں، ہمدردی کریں، ہم دوسرے کا دکھ سکھ کے اندر شامل ہوں۔ ہمیں پتہ ہے کیونکہ اس دنوں کے اندر بہت سارے دوست نہیں ہیں، تو اس ماہ مبارک کے اندر جو مخیر حضرات ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے مال و دولت سے جن کو نوازا ہے تو وہ کوشش کریں، جو لوگ بے روزگار ہیں ان کی افطاری کا انتظام کریں، ان کی سحری کا انتظام کریں۔ یورپ کے اندر بالخصوص جو دوست رہ رہے ہیں ان کے لیے، کیونکہ پاکستان کے اندر تو اسلامی جو تنظیمیں بنی ہیں، فلاحی جو تنظیمیں بنی ہیں وہ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں۔ تو حضرات ذی وقار کیونکہ پاکستان کے اندر تو جو تنظیمیں بنی ہیں وہ مدد کاری ہیں غرباء کی، جو مساکین کی، لیکن یہاں یورپ کے اندر ہیں کافی، الحمدللہ اٹلی کے اندر بھی کافی تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ تو ہم بھی کوشش کریں جہاں جہاں رہ رہے ہیں، ہم چینتوں کے اندر رہ رہے ہیں،
اور باقی جہاں جہاں بھی پورے یورپ کے اندر جس جس شہر کے اندر کسی گاؤں کے اندر دوست رہ رہے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، جو کام پر جا رہے ہیں، مخیر حضرات ہیں، وہ کوشش کریں کہ اپنے قریب جو رہ رہے ہیں، اگر گھر کے اندر آپ کے ساتھ کوئی ایسا دوست رہ رہا ہے جو بے روزگار ہے، اگر کوئی آپ کے آس پاس رہتا ہے، آپ کی گلی کے اندر، آپ کے محلے کے اندر، آپ کے گاؤں کے اندر، آپ کے شہر کے اندر اگر کوئی دوست ایسا رہتا ہے جس کے پاس روزگار نہیں ہے، تو حضرات ذیوکار یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کا یہ مہینہ ہے۔ تو کیونکہ یہ مہینہ صبر کا بھی مہینہ ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ماہ مبارک میں مومن کا رزق جو ہے بڑھا دیا جاتا ہے، جو اس میں روزہ دار کو روزہ افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا بغیر اس کے کہ اس کے ثواب میں کچھ کمی ہو۔ یعنی کہ جس طرح روزہ دار روزہ رکھتا ہے اور اسی طرح روزہ دار جو ہے اس کا روزہ افطار کرتا ہے، تو اتنا ہی اس کو ثواب عطا کیا جائے گا۔ بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ دار کا روزہ افطار کرائے، یعنی کہ ہر کے پاس یہ طاقت نہیں ہے روزہ افطار کرانے کی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جس نے ایک گھونٹ دودھ یا ایک خرمہ کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کرایا۔ تو حضرات ذیوکار بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، اس کو اللہ تبارک و تعالی میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا، اس کو میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کتنی اس ماہ مبارک کی فضیلت ہے۔ بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال رمضان کے اندر یہ فضیلت بیان کرتے ہوئے سرکار نے فرمایا کہ یہ مہینے کے جو پہلا عشرہ ہے، جو پہلے 10 دن ہیں، یہ رحمت کے دن ہیں۔ ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی خاص امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت ہوتی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا درمیانہ عشرہ، یعنی کہ جو درمیان والے 10 دن ہیں وہ مغفرت ہیں۔ خاص ان دنوں کے اللہ تعالیٰ جو ہے امت مصطفیٰ کی بخشش فرماتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا آخری عشرہ، یعنی کہ آخری جو دن ہیں 9 ہوں یا 10 ہوں، سرکار نے فرمایا جو آخری عشرہ ہے وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس استقبال رمضان کے جو خطبہ ہے اس کے اندر سرکار نے فرمایا جو آقا اپنے غلام پر اس ماہ مبارک کے اندر تخفیف کرے، اس سے کم کام لے، کوئی کسی کے متحد کو کام کر رہا ہے، کوئی فیکٹری کے اندر کسی کے متحد کو کام کر رہا ہے، کوئی دکان پہ جہاں کہیں بھی کسی کے متحد اگر کوئی مزدور کام کر رہا ہے، اس سے اس ماہ مبارک کے اندر، باقی تو ہم 11 ماہ اس سے کام بہت زیادہ لیتے رہتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس وہ مزدوری کر رہا ہے، لیکن سرکار نے فرمایا اس جب رمضان المبارک کا یہ مہینہ آتا ہے تو بالخصوص جو آقا ہے اس کے پاس جو غلام اس کا کام کر رہا ہے، اس کو چاہیے کہ اس ماہ مبارک کے اندر اس سے جو ہے اس ماہ میں تخفیف کرے، یعنی کہ اس سے کم کام لے، اور اللہ تعالیٰ اس کا ثواب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس سے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ حضرات ذیوکار کتنی فضیلت ہے اس ماہ مبارک کی، اس کے ہر عشرہ جو ہے رحمت والا ہے، مغفرت والا ہے، جہنم سے آزادی کے عشرے ہیں۔ تو اس ماہ مبارک کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کریں، بلکہ یہ مہینہ جو ہے یہ رمضان المبارک کا یہ جو مہینہ ہے برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ہمیں عطا کیا ہے۔ حضرات ذیوکار اگر ہمیں دولت ملی ہے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملی ہے، اگر ہمیں عزت ملی ہے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملی ہے، اگر ہمیں شہرت ملی ہے تو وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملی ہے، اگر ہمیں دین اسلام ملا ہے تو یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملا ہے، اگر ہمیں ایمان ملا ہے یہ بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملا ہے، اگر ہمیں رب رحمان ملا ہے تو یہ بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملا ہے، اگر ہمیں قرآن ملا ہے، اگر ہمیں قرآن مجید ملا ہے تو یہ بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملا ہے، اگر ہمیں یہ ماہ مبارک یہ رمضان المبارک کا یہ جو مہینہ ہے اگر ہمیں یہ بھی ملا ہے تو یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں ملا ہے۔ حضرات ذیوکار اس ماہ مبارک کی جتنی بھی فضیلت بیان کی جائے، جتنی بھی فضیلت بیان کی جائے اتنی کم ہے، کیونکہ قرآن مجید کی روشنی کے اندر بھی اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، حدیث پاک کی روشنی کے اندر بھی اس ماہ مبارک کی جو ہے بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آئیے اس ماہ مبارک کی ایک دو اور فضیلت سماعت فرمائیے، بلکہ حضرت
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو رمضان المبارک کے بارے میں 5 چیزیں خصوصی طور پر عطا کی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی، جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ پہلی یہ کہ اس کے منہ کے، یعنی کہ جو روزہ دار ہے، جو روزہ رکھتا ہے، سرکار نے فرمایا اس کے منہ کی بو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مشک کو عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ آج انسان کا منہ سے اگر سمیل آتی ہوتی ہے، معدے کی خرابی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے منہ سے سمیل آتی ہے، تو انسان پسند نہیں کرتا، دوسرا شخص اس کو پسند نہیں کرتا کیونکہ اس کے منہ سے سمیل آ رہی ہے۔ لیکن یہ ماہ مبارک، یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اس ماہ مبارک کے اندر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے غلام جب روزہ رکھتے ہیں، بھوک اور پیاس کی وجہ سے، دن کو معدہ خالی ہونے کی وجہ سے جو اس کے منہ سے جو سمیل آتی ہے، وہ اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے۔ اور دوسرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو روزہ دار ہے اس کے لیے دریا کی جو مچھلیاں ہیں وہ دعا کرتی رہتی ہیں، اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہیں اور افطار کے وقت تک دعا کرتی رہتی ہیں جب تک وہ روزہ افطار نہیں کر لیتا۔ کتنی فضیلت ہے! بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تیسری چیز جو اللہ تبارک و تعالی نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص عطا فرمائی، یہ کہ جنت ان کے لیے ہر روز آراستہ کی جاتی ہے، جنت امت مصطفیٰ کے لیے سجائی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر جو ہے پھینک کر تیری طرف آ جائیں۔ کتنی یہ زیادہ فضیلت ہے! بلکہ چوتھی جو چیز جو اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے، یہ کہ اس میں سرکش شیطان قید کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی کہ 11 ماہ کے اندر جو شیطان ہے انسان کے ذہن کے اندر وسوسے ڈالتا رہتا ہے، کسی کو نماز سے دور کرتا ہے، کسی کو قرآن کی تلاوت کرنے سے دور کرتا ہے، کسی کو صدقہ خیرات کرنے سے دور کرتا ہے، کسی کو زکوٰۃ ادا کرنے سے، کسی کو برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اس ماہ مبارک کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے تاکہ مسلمان امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز پابندی کے ساتھ ادا کر سکیں، روزہ رکھ سکیں، اپنی زکوٰۃ ادا کر سکیں، غرباء کی خدمت کر سکیں۔ تو یہ حضرات عزیز وقار، اور چوتھی چیز جو ارشاد فرمائی کہ شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، اور پانچویں چیز کہ رمضان الشریف کی آخری رات آتی ہے تو روزے داروں کی مغفرت کی جاتی ہے، روزے داروں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ جتنی پورے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ گاروں کی جو بخشش ہوتی ہے، جب آخری رات آتی ہے تو پورے جتنی ماہ مبارک کے اندر بخشش کی جاتی ہے، اتنی اس رات کے اندر، آخری رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش فرماتا ہے۔ حضرات عزیز وقار، یہ ماہ مبارک ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے۔ ہم اس ماہ مبارک کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اچھے طریقے کے ساتھ پیش آئیں۔ آئیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سنیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارشاد گرامی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، سرکار نے فرمایا جنت 4 قسم کے لوگوں کی مشتاق ہے، جنت 4 لوگوں کی مشتاق ہے، چاہتی ہے کہ یہ میرے اندر داخل ہوں۔ وَطَالِعُ الْقُرْآنِ، قرآن کی تلاوت کرنے والا۔ اس ماہ مبارک کے اندر، باقی دنوں کے اندر ہم قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں، لیکن ان دنوں کے اندر بالخصوص وہ دوست احباب جو بھی روزگار پر نہیں جا رہے، ان کے پاس کام نہیں، گھروں کے اندر فارغ ہیں، وہ کوشش کریں دن کو جب وقت ملے قرآن کی تلاوت کریں، صبح کو کریں، نماز تراویح پڑھ کے بعد میں کریں، فجر کی نماز کے بعد کریں، اور باقی جو دوست ہیں وہ بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور دوسرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وحافظ اللسان، اور زبان کی حفاظت کرنے والا۔ جنت چاہتی ہے وہ میرے اندر داخل ہو جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے۔ آج ہم ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، بہت زیادہ غیبت کرتے ہیں، کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں زبان کے ذریعے۔ تو اس ماہ مبارک کے اندر بالخصوص جو ہے، باقی مہینوں کے اندر بھی، پورا سال جب تک آپ کی سانس میں سانس ہے، اپنی زبان کی حفاظت کریں، آپ کی زبان کی وجہ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ اور تیسرا فرمایا وَمُطْعِمُ الْجِيعَانِ، اور بھوکوں کو کھانا کھلانے والا۔ جنت چاہتی ہے ایسا شخص میرے اندر داخل ہو۔ یہ ماہ مبارک بھی ہمیں اسی چیز کا، ویسے تو اسلام کے اندر یہی درس ہے کہ آپ بھوکوں کو کھانا کھلائیں، کیونکہ جو غرباء جو مساکین ہیں ان کو اپنی زکوٰۃ ادا کریں، اپنا فطرانہ ادا کریں، اپنا صدقہ خیرات دیں، تاکہ وہ بھی بھوک اور پیاس جو کاٹ رہے ہیں وہ بھی اچھے طریقے سے اپنا کھانا جو ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے جو ہے کھا سکیں خود۔
تو حضرات عزیز وقار بلکہ سرکار نے فرمایا والصائمین فی شہر رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنے والا، چوتھا وہ شخص جس کو جنت چاہتی ہے، جس کی جنت جو ہے مشتاق ہے، سرکار نے فرمایا کہ جو رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ ماہ مبارک، یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ عطا فرمایا ہے، اگر آپ کو زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ موقع عطا فرمایا ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا ہے، تو کوشش کریں جو ہے رمضان المبارک کے روزے رکھیں، اپنی 5 وقت کی نماز ادا کریں، نماز تراویح ادا کریں۔ اگر آپ کے پاس مال و دولت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت عطا کی ہے، تو اپنی زکوٰۃ ادا کریں۔ بالخصوص اس ماہ مبارک کے اندر جو ہے زیادہ ثواب ہے، اپنی زکوٰۃ ادا کریں، غرباء مساکین پر اپنی جو ہے زکوٰۃ ادا کریں، تاکہ وہ بھی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے ان کو بھی کسی کے سامنے جو ہے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ تو حضرات عزیز وقار، یہ بڑی ہی فضیلت والا، بڑی ہی عظمت والا مہینہ ہے۔ تو انشاءاللہ گائے بگائے رمضان المبارک کی جو فضیلت ہے وہ انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ باقی بھی علماء کرام اٹلی کے اندر، یورپ کے اندر رمضان المبارک کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ یوٹیوب پہ، نیٹ پہ جو ہے ہر طرف جو ہے یہ ماہ مبارک، جہاں جہاں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی موجود ہیں، جہاں جہاں بھی علماء کرام موجود ہیں، وہ رمضان المبارک کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ کوشش کریں علماء کرام کے ساتھ، پیر اعظام کے ساتھ اٹیچ رہیں، اس کے بہت زیادہ فائدے ہوں گے۔ آپ دین سے دور نہیں ہوں گے، آپ دین کے ساتھ وابستہ رہیں گے، آپ کو زندگی گزارنے کا جو ہے وہ طریقہ آ جائے گا۔ تو حضرات عزیز وقار، آخری میں آج کیونکہ سارے دوست احباب جانتے ہوں گے فیس بک کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے سب دوستوں تک یہ پیغام جو ہے پہنچ چکا ہے۔ میرے پیر و مرشد آستانہ عالیہ حضرت کہنے والے شریف پیر سید عظمت علی شاہ صاحب، آپ کا جو ہے وصال ہو گیا ہے جمعرات والے دن۔ آج ابھی اس وقت پاکستان کے جو ٹائم کے مطابق 4 بجے آپ کا حضرت کیلم آستانہ عالیہ حضرت کیلم شریف آپ کا جنازہ تھا۔ میں اس ماہ مبارک کے ذریعے اور اس آج کے برکت دن جو ہے دعا کرتا ہوں، اس کا صدقہ دے کر، اس ماہ مبارک کا صدقہ دے کر، اس آج کے دن کا صدقہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے سائیں، میرے پیر و مرشد پیر سید عظمت علی شاہ صاحب، آپ کی اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو آپ کی بخشش فرمائے، آپ کے اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری بھی بخشش فرمائے، اور ایسے لوگ جو نیک لوگ ہیں، بزرگان دین ہیں، اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کا جو سایہ ہے تا دیر ہم پر جو ہے قائم دائم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔